اجازت؟ میں آپ کے خاندان کی مہمان ہوں، کوئی قیدی نہیں کہ ہر کمرے میں جانے کے لیے تحریر درخواست دینی پڑے۔ سامنے کھڑی اس شوخ اور نڈر لڑکی نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا تو غازیان لاشاری کو چند لمحے کے لیے لگا جیسے اس کی سماعت نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کے اپنے گھر میں، اس کی ذاتی کتب خانے میں کھڑے ہو کر کسی نے اس سے اس طرح بات کرنے کی ہمت کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصے کے تاثرات ابھرے۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، تم جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ بالکل جانتے ہیں، غازیان لاشاری، اس گھر کے بڑے بیٹے اور اس کاروباری سلطنت کے بادشاہ، جس کے سامنے بولنے سے پہلے سب اجازت دیتے ہیں۔ لیکن شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ میں آپ کے ملازمین میں سے نہیں، عریض محمود ہوں، آپ کی خالہ زاد۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور بے باک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے غازیان کے سنجیدہ چہرے پر پہلی بار ناگواری کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی دلچسپی کا رنگ بھی بکھیر دیا۔ یہ تھا غازیان لاشاری سے عریض محمود کا پہلا تعارف، جو چند گھنٹے پہلے امریکہ سے پاکستان پہنچی تھی۔ 22 سالہ عریض ایک آزاد خیال اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، جس نے فائن آرٹس میں ڈگری حاصل کی تھی اور اب اس کا خواب اپنی ایک آرٹ گیلری کھولنے کا تھا۔ وہ لاشاری خاندان کی روایتی اور نظم و ضبط والی زندگی میں خود کو بالکل غیر موزوں محسوس کر رہی تھی۔ اپنے کمرے کی خاموشی سے اکتا کر وہ ٹہلتے حویلی کے اس حصے میں آ گئی جہاں کتابوں کی اونچی اونچی الماریاں تھیں۔ وہ ایک پینٹنگ میں اس قدر کھوئی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب اس سلطنت کا 30 سالہ بادشاہ غازیان لاشاری اس کے پیچھے آ کھڑا تھا۔ غازیان جو اپنے کام کے اصولوں کی طرح اپنی ذاتی زندگی میں بھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا تھا، اپنی ذاتی کتب خانے میں اس اجنبی لڑکی کی موجودگی پر شدید برہم ہوا تھا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ میرا ذاتی کتب خانہ ہے۔ غازیان نے اب بھی اپنے لہجے کی سختی برقرار رکھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس گھر میں کچھ جگہیں عام شہریوں کے لیے ممنوع ہیں؟ میں نے تو اسے حویلی کا حصہ ہی سمجھا تھا۔ عریض نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس کی صدا نے غازیان کے غصے کو مزید ہوا دی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی والدہ وہاں آ گئی۔ ارے عریض، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اور غازیان، تم کب آئے؟ انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ امی، یہ آپ کی لاڈلی بانجی میرے کمرے میں بغیر اجازت گھس آئی ہے۔ غازیان نے شکایت کی۔ تو کیا ہوا؟ تمہاری بہن ہے، کوئی غیر تو نہیں؟ اور تم بھی مہمانوں سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے غازیان کو ڈانٹا۔ پھر عریض کی طرف مڑی۔ بیٹا، یہ بس اوپر سے ہی سخت ہے، دل کا برا نہیں ہے۔ چلو میں تمہارے لیے گرما گرم کافی بناتی ہوں۔ عریض نے چاہتے چاہتے ایک آخری نظر غازیان پر ڈالی جس کے چہرے پر اب بھی شدید غصہ تھا، لیکن عریض کو اس غصے میں بھی ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی تائی کے ساتھ چلی گئی۔ پیچھے غازیان لاشاری اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کی گستاخی پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانے احساس کا تجربہ کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ مروبیت تھی، بلکہ ایک ایسی چیلنج تھی جو اس کی پرسکون زندگی کے لیے ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اس اجنبی اقرار کی بنیاد آج رکھ دی گئی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں ایک طرف اصولوں کا پابند بادشاہ تھا، دوسری طرف رنگوں اور خوابوں کی دنیا میں بسنے والی ایک نڈر شہزادی۔ بیٹا، وہ غصے کو تھوڑا تیز ہے پر دل کا برا نہیں، بس کام کا بوجھ ہی اتنا ہے کہ ہر وقت اس کے چہرے پر سنجیدگی تاری رہتی ہے۔ تائی جان نے عریض کو کافی کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب نشست کام میں بیٹھی ہوئی تھی اور تائی جان اپنے بیٹے کی طرف سے ایک طرح سے معذرت کر رہی تھی۔ عریض نے کافی کا ایک گھونٹ بڑا اور مسکرا دے۔ کوئی بات نہیں تائی جان، میں سمجھ سکتی ہوں، آخر لاشاری سلطنت کے بادشاہ ہیں، تھوڑا بہت غرور تو ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت تائی جان نے محسوس کر لی تھی اور وہ بھی مسکراتے۔ تم بہت شرارتی ہو، بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، وہ بھی ایسی ہی تھی۔ ویسے تم تو جانتی ہو میں تمہاری خالہ بھی ہوں اور تائی بھی۔ اس رشتے سے غازیان تمہارا دوہرا بھائی لگتا ہے، اس کا تو حق ہے تم پر کہ تم کسی بات پر ڈانٹ دے۔ حق؟ عریض نے لفظ دہرایا۔ تائی جان، بھائیوں کا حق ہوتا ہے، حاکموں کا نہیں، اور میں ان کی رعایا نہیں ہوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے تائی جان کو خاموش کرا دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آزاد ماحول میں پلی بڑی ہے، اس لڑکی کو اس گھر کے اصولوں کو سمجھنا اور اپنانا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف غازیان اپنی کتب خانے میں کھڑا اپنی اسی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا، اسے عریض چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس تصویر کو بس ایک آرائشی چیز ہی سمجھا تھا، لیکن آج اسے ان
رنگوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک اور اس کی بے باک باتیں اس کے پرسکون دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ وہ ایک خلل تھی، اس کی منظم دنیا میں ایک خوبصورت لیکن پریشان کن خلل۔ اگلے دن عریض نے خود کو گھر تک نہیں دود رکھا۔ وہ پاکستان کے ماحول میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں اپنے لیپ ٹاپ پر ہی مصروف رہتی۔ وہ اپنی آرٹ گیلری کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پوری طرح سنجیدہ تھی۔ وہ لاہور میں مناسب جگہوں کی تلاش میں لگی تھی اور مختلف لوگوں سے آن لائن رابطے کر رہی تھی۔ ایک شام وہ اپنی دوست مایا سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ یار مایا، جگہ تو مل جائے گی، مسئلہ یہاں کے ماحول کا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں ٹائم ٹریول کر کے 50 سال پیچھے آ گئی ہوں۔ ہر طرف اتنی خاموشی، اتنی سنجیدگی، اور ایک تو میں یہاں کے بادشاہ سلامت مسٹر غازیان لشاری، ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے ہنسنا کوئی قانونی جرم ہو۔ اس کی بات پر مایا ہنس پڑی۔ اسی شام وہ اپنے کمرے سے متصل چھوٹی سی بالکونی میں اپنا کینوس سجائے بیٹھی تھی۔ وہ آج کچھ الگ بنانا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو اس کے اندر کی کیفیت کی عکاسی کرے۔ اسے گہرے سیاہ اور برے رنگوں سے پس منظر بنانا شروع کیا، جیسے لاشاری حویلی کی اونچی اور سنجیدہ دیواروں کی طرح لگے۔ پھر اس نے ان گہری لکیروں کے بیچ ایک سنہرا پنجرا بنایا، ایک ایسا پنجرا جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور قیمتی تھا، لیکن تھا تو قید ہی۔ اور پھر اس پنجرے کے اندر اس نے شوق چمکدار اور بھڑکیلے رنگوں سے ایک پرندے کا عکس بنایا، جو اپنے پر پھیلائے اس پنجرے کی سلاخوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پینٹنگ میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی نہ تھی۔ غازیان اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر بالکنی میں بیٹھی عریض پر پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور کینوس پر چلتے اس کے ہاتھوں کی روانی کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نظر اس پینٹنگ پر پڑی۔ اسے سمجھ تو نہ سکا، لیکن ان بے ترتیب رنگوں اور لکیروں میں اسے ایک بغاوت نظر آئی، وہی بغاوت جو اس نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب آواز پیدا کیے وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن ان ادھوری پینٹنگ کے عکس اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی صرف زبان دراز ہی نہیں بلکہ پراسرار بھی ہے۔ غازیان جب اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اس کے ذہن میں اب بھی اس ادھوری پینٹنگ کا عکس نقش تھا، سنہرے پنجرے میں قید ہوا رنگ برنگا پرندہ جیسے کوئی بغاوت کا استعارہ ہو۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ شوخ اور چنچل نظر آنے والی لڑکی اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز خلاف معمول خاموش نہیں تھی۔ بڑی بڑی محرابی کھڑکیوں سے چھن کر آتی صبح کی نرم دھوپ چاندنی کے برتنوں اور تازہ پھولوں سے سجی شیشم کی میز پر پڑ کر ایک خوشگوار تاثر دے رہی تھی۔ ایک طرف تائی جان بیٹھی تھی جو عریض کو پراٹھا پیش کر رہی تھی، اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ اور لو نا بیٹا، کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا ٹھیک سے؟ نہیں تائی جان، بس بہت ہے، عریض نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کسی اوپر اپنی دو گہری نظروں کی چبھن محسوس ہوئی۔ دوسری طرف میز کے سرے پر غازیان لشاری بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا، لیکن اس کا چہرہ ایک غیر معمولی سنجیدگی لیے ہوئے تھا اور اس کی گہری نظریں اخبار کے اوپر سے عریض پر جمی تھی۔ عریض نے اس کی نظروں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن آج اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے گلا صاف کیا اور اخبار نیچے رکھتے ہوئے ایک خشک سا سوال کیا جو براہ راست عریض پر ایک حملے کی طرح تھا۔ رات کو دیر تک جاگ کر دیواروں پر رنگنے سے صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں طنز اور حکم کا ملا جلا انداز تھا۔ تائینہ جان نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا، لیکن عریض کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا، ایک چھوٹا سا گون پڑا، اپنی نظریں سیدھی غازیان کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ کچھ لوگوں کی دنیا میں رنگ اتنے کم ہوتے ہیں کہ انہیں رنگوں کا نظر آنا بھی ایک بیماری لگتا ہے۔ پریشان نہ ہو غازیان صاحب، یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت کرے تو شاید آپ کی دنیا بھی رنگین ہو جائے۔ اس کے برجستہ نڈر اور قدرے طنزیہ جواب میں ایک لمحے کے لیے غازیان کو لاجواب کر دیا۔ اس کے مضبوط جبڑے بھینچ گئے اور چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کوئی اس طرح سے جواب دینے کی ہمت کرے گا۔ وہ بس اسے گوننے پر ہی دفاع کر سکا۔ عریض، تائی جان نے ہلکے سے اسے ڈانٹا، لیکن ان کے لبوں پر بھی ایک مسکراہٹ تھی۔ عریض نے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کہ شروعات انہوں نے کی تھی۔ اسے جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کیا، کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، تائی جان
مجھے میری دوست مایا سے ملنے جانا ہے۔ جاتے جاتے اس نے ایک آخری نگاہ غازیان پر ڈالی جو اب بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، اور دھیمے سے بولی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے کچھ رنگ لے آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے تقریباً بھاگ ہی گئی۔ پیچھے غازیان اپنی بے عزتی پر غصے سے سلگتا رہ گیا، اور تائی جان اپنے بیٹے کی حالت پر زیر لب مسکرا دی تھی۔ اس لاپرواہ شہزادی نے آتے ہی ان کے سنجیدہ بادشاہ کی سلطنت میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ شہر کے ایک مہنگے ہوٹل کے قہوہ خانے میں اپنے بچپن کی دوست مایا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مایا اس کی ہمراز اور اس کے ہر خواب میں اس کے ساتھ کھڑی رہنے والی واحد دوست تھی۔ تو کیسی گزر رہی ہے شہزادی کی زندگی لاشاری قلعے میں؟ سنا ہے وہاں کے بادشاہ سلامت بہت سخت ہے۔ مایا نے اسے چھیڑا۔ اریز نے ایک لمبی سانس لی۔ بادشاہ نے ڈکٹیٹر کو اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ شکر ہے امی ابو نے مجھے ہمیشہ اپنی مرضی کرنے کی آزادی دی، ورنہ میں تو یہاں ایک دن بھی گھٹ کر مر ہی جاتی۔ اس کے لہجے میں اپنے والدین کے لیے محبت اور فخر تھا۔ اس کے والدین بیرون ملک مقیم تھے اور اپنی اکلوتی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس کی آرٹ گیلری کے خواب کے سب سے بڑے حمایتی تھے، اور اس کے لیے ابتدائی سرمایہ بھی انہوں نے ہی فراہم کیا تھا۔ امی ابو تو خوش ہیں کہ میں خاندان کے ساتھ محفوظ ہوں۔ انہیں کیا پتا کہ خاندان کے ساتھ رہنے کا مطلب غازیان لشاری کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا۔ خیر چھوڑو، تم یہ دیکھو۔ اس نے اپنا ٹیبلٹ مایا کی طرف بڑھایا جس پر کچھ عمارتوں کی تصاویر تھی۔ یہ دو جگہیں مجھے بہت پسند آئی ہیں اپنی گیلری کے لیے۔ آج شام ہم یہ دونوں دیکھنے جائیں گے۔ وہ اپنے کام کو لے کر بے حد سنجیدہ تھی، اور اس کی آنکھوں میں اپنے خواب کو پورا کرنے کی سچی لگن اور چمک تھی۔ ابھی وہ دونوں منصوبے بنانے میں مصروف ہی تھی کہ اریز کی نظر برابر والی میز پر پڑی، اور اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی دل کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مایا نے پریشانی سے پوچھا۔ اریز نے گھبرا کر سرگوشی کی۔ مر گئے، وہ یہاں ہے، بھاگو۔ برابر والی میز پر غازیان لشاری اپنے غیر ملکی وکلوں کے ساتھ ایک انتہائی اہم کاروباری مجلس میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور اس کی شخصیت سے ایک رعب اور وقار جھلک رہا تھا۔ اریز کو اسے دیکھ کر اپنی خفیہ منصوبہ بندی پر پانی پھیرتا نظر آیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ غازیان کو اس کے ارادوں کی بھنک بھی پڑے۔ دونوں نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ تقریباً کامیاب ہو ہی گئی تھی کہ قہوہ خانے کی خاموش فضا میں گرجدار آواز گونجی جس نے ان کے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ اریز رکو! یہ غازیان کی آواز تھی۔ اس نے اپنی اہم میٹنگ کو ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور اب اس کا سارا دھیان ان کی طرف تھا۔ اریز نے آنکھیں میچ کر ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بڑھتی۔ غازیان کا سخت چہرہ اس کے بالکل سامنے تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پرسرار چمک تھی جو اریز کی دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ ارے باپ رے، آج تو میں پکی پھنس گئی۔ اس اکڑو خانے تو بیچ بازار میں میری عزت کا فلودہ بنا دینا ہے۔ اریز نے مایا کا ہاتھ گھبرا کر پکڑتے ہوئے سوچا۔ غازیان کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی لی ہوئی تھی۔ اس کے قریب آیا۔ اس نے مایا کو مکمل طور پر نظر انداز کی اور اپنی نظریں سیدھا اریز پر گاڑ دی۔ اریز، تم یہاں کیا کر رہی؟ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ اریز کو لگا جیسے کسی نے برف کی سل اس کی ریڑھ کی ہڈی پر رکھ دی ہو۔ اس سے پہلے کہ اریز کوئی جواب دیتی، غازیان نے ایک غیر متوقع حرکت کی۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اریز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس اچانک لمس پر اریز کے پورے جسم میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا غازیان اس کی دھڑکنیں سننے کا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے والی تھی کہ غازیان اسے اپنے ساتھ کھینچتا واپس اپنی میز کی طرف لے گیا۔ اس کی غیر ملکی موکل حیرت اور دلچسپی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ معافی چاہتا ہوں، بس ایک ضروری کام تھا، غازیان نے ان سے پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ اس نے اریز کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر بالکل اجنبی لگ رہی تھی۔ ان سے ملیے، یہ ہے میری ہونے والی مسز اریز غازیان لشاری۔ یہ جملہ کسی بم کی طرح اریز کے سر پر گرا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا۔ کیا؟ کون مسز؟ کیسی منگت ہے؟ اس نے آنکھیں پھاڑے غازیان کو دیکھا۔ تبھی اسے اپنی کمر پر غازیان کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ یہ ایک آخری وارننگ تھی، چپ رہو اور ڈرامہ جاری رکھو۔ اریز نے زبردستی اپنے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ سجائی، ان موکلوں کو سلام کیا۔
جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اور وہ ہوٹل سے باہر آئے، عریض کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ یہ کیا مذاق تھا غازیان لشار؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی سب کہنے کی؟ میں کوئی آپ کی ہونے والی مسز نہیں ہوں۔ آپ نے کس حق سے میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ غازیان نے بڑے اطمینان سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف دیکھا۔ ایک کاروباری ضرورت تھی، میرے اوپر خاندان کی طرف سے شادی کا دباؤ تھا، اور یہ معاہدہ حاصل کرنے کے لیے میرے منگیتر کا سامنے آنا ضروری تھا، اس لیے مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ ڈرامہ؟ عریض نے ناقابل یقین لہجے میں کہا۔ آپ نے میری زندگی، میری شناخت کو اپنے ایک کاروباری معاہدے کے لیے ڈرامہ بنا دیا؟ میں آپ کی اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں ابھی گھر جا کر سب کو سچ بتاؤں گی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے اندازہ ہو گیا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ تائی جان ہاتھ میں مٹھائی کی تشتری لیے ان کی طرف پڑی۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مبارک ہو، غازیان کے دفتر سے فون آیا گیا۔ اللہ نے میری دعا سن لی، میرا برسوں کا خواب پورا ہو گیا۔ تائی جان، یہ سچ نہیں ہے، یہ سب ایک… عریض نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن اس کے تیابو کی باروب آواز نے اسے چپ کروا دیا۔ بچی ہو تم ابھی، بڑوں کے فیصلوں پر سوال نہیں کرتے۔ ہم نے تمہارے والدین سے بھی بات کر لی ہے اور وہ اس رشتے پر بہت زیادہ خوش ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے عریض کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عریض وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے احتجاج کا ہر راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے اپنے والدین نے بھی اس سے پوچھے بغیر رضامندی دے دی تھی۔ وہ بے بسی سے غازیان کو دیکھ رہی تھی، جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، اور اس کی ایک عجیب سے فتح کے تاثرات تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور باغیچے میں لگے سفید موتیا کے پھول اپنی بھینی بھینی خوشبو بکھیر رہے تھے، لیکن یہ پرسکون اور خوبصورت منظر عریض کے اندر سلگتے ہوئے طوفان کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ غصے میں بری ہوئی تھی۔ غازیان کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی، جو فوارے کے پاس بازو سینے پر باندھے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی پشت اس کی طرف تھی، لیکن اس کے چوڑے شانوں پر مضبوط وجود سے وہی غرور اور اختیار چمک رہا تھا جس نے عریض کی زندگی کو ایک لمحے میں بدل دیا۔ مبارک ہو غازیان لشاری، آپ جیت گئے۔ عریض نے باغیچے کی خاموشی کو اپنی کاٹدار طنزیہ آواز سے توڑا۔ غازیان آہستہ سے پلٹا۔ اس کا چہرہ حسب معمول سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا، جیسے اس کی فتح پر کوئی خوشی یا اس کے طنز پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اس نے عریض کی طرف سرخ آنکھوں اور غصے سے کانپتے وجود کو دیکھا۔ پورے خاندان کو اپنی طرف کر لیا، یہاں تک کہ میرے اپنے والدین کو بھی۔ واہ، کیا کمال کی بساط بچھائی ہے آپ نے۔ انہیں یہ باور کرا دیا گیا کہ ان کی بیٹی آپ کے گھر محفوظ رہے گی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ اسے ایک سنہرے پنجرے میں قید کر رہے ہیں۔ یہ جیت یا ہار کا معاملہ نہیں ہے عریض، غازیان نے تحمل سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو عریض کے غصے کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ یہ خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، اور اب یہی سچ ہے کہ تم میری منگیتر ہو۔ عریض تلخی سے ہنس پڑا۔ خاندان کی عزت یا غازیان لشاری کی انا؟ جسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کے اصولوں کو چیلنج کرے۔ آپ نے مجھے ایک چیز سمجھا ہے، ایک ٹرافی جسے جیت کر آپ اپنی سلطنت میں سجانا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آیا، ان کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو عریض، تو میری ضد نہیں، ذمہ داری۔ خیر، آپ کو آپ کا فیصلہ مبارک ہو کھڑوس باس، عریض نے نفرت سے کہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس جبری رشتے کا ایک دن آپ کے لیے بھاری پن گزرے گا۔ میں آپ کی زندگی کو وہ بے رنگ کینوس بنا دیں گی جس پر آپ کبھی کوئی خوبصورت تصویر نہیں بنا سکیں گے۔ میں آپ کو سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں دوں گی۔ اس کی دھمکی پر پہلی بار غازیان کے لبوں پر ایک ہلکی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ میں بھی دیکھتا ہوں، تم جیسی تتلیوں کو زیادہ پھڑپھڑانے کی عادت ہوتی ہے، لیکن جلد ہی تھک کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں تتلی نہیں، آگ ہوں، غازیان لشاری، اور آگ جلانا جانتی ہے۔ تو پھر میں بھی دیکھوں گا کہ تمہاری آگ میں زیادہ تپش ہے یا میرے صبر میں زیادہ ٹھہراؤ۔ غازیان نے تحمل سے جواب دیا۔ تم بھی اپنی بچکانہ حرکتوں سے باز آ جانا، لاپرواہ شہزادی۔ یاد رکھنا، اب تمہاری ہر حرکت سے لشاری خاندان کا نام جڑا ہے۔ کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے تیابو کی عزت پر حرف آئے۔ یہ اس کا آخری بار تھا اور سب سے قاری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عریض اپنے دایا سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے اس کی طرف مڑ گئی، جیسے اس نے یہ جنگ بھی جیت لی ہو۔
عریض وہاں کھڑی غصے سے اپنے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اس شخص نے اسے ہر طرف سے باندھ دیا تھا، لیکن اس نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ اس قید کو اس بادشاہ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا عذاب بنا دے گی۔ اگلے کچھ دن گھر میں ایک عجیب سی کشمکش کی فضا طاری تھی، ایک ایسی خاموش جنگ جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک شام غازیان نے آ کر حکم دیا، شام کو تیار رہنا، ایک کاروباری تقریب میں جانا ہے۔ اریز جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کتاب پڑھ رہی تھی، اس نے کتاب بند کی۔ میں آپ کی ذاتی ملازمہ نہیں ہوں کہ آپ جب آپ آئے ہو حکم دے اور میں حاضر ہو جاؤں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ غازیان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم عریض محمود کے طور پر نہیں، عریض غازیان لاشاری کے طور پر جا رہے ہو۔ اگر تم نے انکار کیا تو کاروباری حلقوں میں خاندان کی ساکھ پر کیا اثر پڑے گا؟ تیبو کا وقار مجروح ہوگا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ عریض جانتی تھی کہ وہ اسے جذباتی طور پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ ہمیشہ خاندان کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی، لیکن لباس میری پسند کا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تقریب میں جب وہ داخل ہوئے تو عریض کو دیکھ کر غازیان کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ وہ واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تقریب میں غازیان کی کاروباری حریف شہریار نے آگے بڑھ کر عریض سے ہاتھ ملانا چاہا۔ عریض صاحبہ، آپ کی آمد سے تو اس تقریب میں جان آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ عریض جواب دیتی، غازیان نے آگے بڑھ کر عریض کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، عریض غازیان لشاری، شہریار اور ہم اب چلیں گے۔ عریض تھک گئی۔ اس کے لہجے کی سرد نری اور آنکھوں کی ملکیت دیکھ کر شہریار نے فوراً معذرت کر لی۔ گاڑی میں واپسی پر عریض نے پوچھا، آپ نے ان سے ایسے بات کیوں کی؟ غازیان نے گاڑی چلاتے ہوئے اس بار لہجے میں کہا، وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، آئندہ اس سے دور رہنا۔ عریض کو اس کی فکر میں چھپا حق جتانا اچھا لگا تھا، لیکن اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اگلے دن وہ تائی جان کے ہاتھ کا کھانا لے کر ان کے دفتر پہنچ گئی۔ اس کی سیکرٹری نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میڈم، سر بہت اہم میٹنگ میں ہے، آپ یہاں انتظار نہیں کر سکتی۔ عریض نے مسکراتے ہوئے کہا، میں انتظار نہیں کروں گی تو یہ کھانا کون کھائے گا؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں تائی جان کو بتاؤں؟ کیا آپ نے ان کے ہاتھ کا بنا کھانا ان کے بیٹے تک نہیں پہنچنے دیا؟ سیکرٹری بیچارہ گھبرا گیا اور اسے اندر جانے دیا۔ غازیان کے دفتر میں داخل ہو کر اس نے کھانا میز پر رکھا اور پھر اپنی کارروائی شروع کی۔ اس نے غازیان کا قیمتی قلم اٹھایا اور دراز میں چھپا دیا اور اس کی جگہ ایک سستا سا چمکدار قلم رکھ دیا۔ اور پھر اس نے اس کی سب سے اہم فائل کھولی اور اس کے بیچ میں اس کا ایک خاکہ بنا دیا جس میں وہ ایک بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا تھا، اور اس کے نیچے لکھا، خروس باس کی سلطنت۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ معصوم صورت بنائے دفتر سے نکل گئے۔ جب غازیان واپس آیا تو اس نے میز پر رکھی چمکدار قلم کو دیکھ کر اپنی بنی سکیڑی۔ پھر جب اس نے فائل کھولی اور وہ خاکہ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر شدید غصہ آیا اور اگلی لمحے اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے فوراً انٹرکام اٹھایا، ساتھ میرے دفتر میں کون آیا تھا؟ میرے پاس سر وہ عریض میڈم آئی تھی کھانا دینے۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، آئندہ میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی میرے دفتر میں نہ مارے، سمجھے تو؟ غازیان نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اس نے خاکے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، اس شرارت کا حساب تو تمہیں دینا پڑے گا، لاپرواہ شہزادی۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو عریض اسے نشست گاہ میں ہی مل گیا۔ وہ سیدھا اس کے پاس گیا اور فائل اس کے سامنے کھول دی۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ عریض نے تصویر کو دیکھا۔ حرکت؟ مجھے تو یہ فنکاری لگ رہی ہے، بہت باصلاحیت فنکار ہے کوئی جس نے آپ کے اصل روپ کو کاغذ پر اتار دیا ہے۔ غازیان اس کے قریب جھکا، اچھا تو کیا انعام ملنا چاہیے اس فنکار کو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ انعام میں تو بادشاہوں کو فراخ دلی دکھانی چاہیے، عریض نے ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کچھ بادشاہ صرف حکم چلانا جانتے ہیں، قدر کرنا نہیں۔ میں قدر کرنا بھی جانتا ہوں عریض، اور سزا دینا بھی۔ غازیان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اور اس فنکار کو بہت جلد سزا ملے گی، ایسی سزا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے عریض کا دل اس کی دھمکی اور لہجے کی کشش سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ غازیان کی دھمکی آواز میں کہی گئی دھمکی عریض کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اس شخص کی قربت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے غصہ دلانے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف کھینچتی بھی تھی۔ سزا؟ کیسی سزا دے گا وہ اسے؟ یہی سوچتے اس نے رات گزاری۔ اگلی صبح
ناشتے کی میز پر غازیان خلاف معمول بہت پرسکون تھا۔ اس نے سب کے لیے ایک اعلان کیا۔ میں نے سوچا ہے کہ اریز گھر میں فارغ رہ کر بیزار ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے ان کے لیے ایک کام سوچا ہے۔ میرے کتب خانے کے قصے کی کتابیں کافی بے ترتیب ہو گئی ہے۔ اریز انہیں ترتیب دیں گے۔ فنکار لوگ ہیں، چیزوں کو سلیقے سے رکھنا انہیں خوب آتا ہے۔ اس نے آخری جملہ خاص طور پر اریز کو دیکھ کر کہا۔ اریز سمجھ گئی کہ اس کی شرارت کی سزا تھی۔ کتابیں ترتیب دینا، وہ بھی اس کھڑوس باس کے کتب خانے کی، یہ کوئی سزا ہے بھلا؟ اس نے ناک چڑھائی۔ مجھے دھول مٹی سے الرجی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس نے فوراً بہانہ بنایا۔ غازیان نے تحمل سے جواب دیا، میرے کتب خانے میں دھول اور مٹی بہت ہے، ایک لاپرواہ شہزادی کے لیے اس سے بہتر سزا اور کیا ہوگی؟ اور ہاں، یہ کام تم اکیلے کرو گی، کوئی ملازم تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ مجبوراً اریز کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ منہ بناتی ہوئی کتب خانے میں داخل ہوئی۔ واقعی وہاں ایک کونے میں کتابوں کا ڈھیر لگا تھا اور ہر چیز پر دھول کی ایک تہ جمی تھی۔ اریز نے ایک لمبی سانس لی اور کام شروع کر دیا۔ شروع میں تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن پھر کتابوں کی دنیا میں اسے دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ وہاں ادب اور تاریخ کے ساتھ ساتھ مصوری پر بھی نادر کتابیں موجود تھیں۔ وہ کام کے دوران اکثر کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ تیسرے دن کام کرتے اسے مسلسل چھینکیں آنے لگی۔ دھول مٹی نے واقعی اس کی الرجی کو بڑھا دیا تھا۔ شام تک اس کا سر بھاری ہونے لگا اور جسم میں درد محسوس ہونے لگا، لیکن اپنی ضد کی پکی اس نے کام جاری رکھا۔ اسے غازیان کے سامنے کمزور نہیں بننا تھا۔ وہ ایک اونچے شیلف پر کتاب رکھ رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کا توازن بگڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، 2 مضبوط بازوؤں نے اسے سہارا دے کر تھام لیا۔ یہ غازیان تھا جو دفتر سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چھوڑو یہ سب۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں کی بلکہ واضح فکر تھی۔ اس نے اریز کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ غازیان نے ایک لفظ کہے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اریز اتنی کمزور ہو رہی تھی کہ اس میں مزاحمت کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکائے رہی۔ غازیان نے اسے آرام سے بستر پر لٹایا، ڈاکٹر کو فون کیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی اور اپنے فیصلے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ تائی جان کمرے میں آئی تو انہوں نے اصرار کیا کہ وہ آرام کرے، لیکن غازیان نے انہیں واپس بھیج دیا۔ امی آپ آرام کریں، میں ہوں اس کے پاس۔ اریز نے نیم غنودگی کے عالم میں آنکھیں کھولی تو غازیان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو دفتر میں ہونا چاہیے نا؟ اس نے کمزور آواز سے پوچھا۔ غازیان نے نرمی سے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ دفتر میری منگیتر سے زیادہ اہم نہیں ہے، چھپ کر کے آرام کرو۔ اس کے لہجے کی نرمی اور آنکھوں کی فکر دیکھ کر اریز پہلی بار اس سخت خول کے پیچھے چھپے نرم دل انسان سے ملی تھی۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ آج اسے غازیان کی قربت میں تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد جب اریز بالکل ٹھیک ہو گئی تو خاندان میں ایک شادی کی تقریب آ گئی۔ سب کو وہاں جانا تھا۔ ایک رسم کے دوران خاندان کے ایک بزرگ خاتون نے غازیان اور اریز کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج تک آنے کو کہا۔ دونوں نے ہچکچاتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما۔ اس بار یہ لمس ہوٹل والے دن کی طرح زبردستی کا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک جھجک، ایک نرمی اور ایک انجانی سی گرمی تھی۔ ان کی نظریں ملی اور آس پاس کا شور جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اریز نے پہلی بار غازیان کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک غیر معمولی چمک، ایک نرمی اور پسندگی دیکھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابھی وہ اس لمحے کے سحر میں ہی گم تھے کہ شہریار غازیان کا کاروباری حریف ان کے پاس آ گیا۔ اریز جی، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، سنا تھا آپ بیمار تھے، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اسے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ اریز جواب دیتی، غازیان نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر جیسے اریز کو اپنے پیچھے چھپا لیا ہو۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور تمہیں اس کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے شہریار۔ غازیان کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں شہریار کے لیے شدید غصہ اور اریز کے لیے خالص ملکیت کا جذبہ تھا۔ شہریار اس کے تیور دیکھ کر خاموشی سے کھسک گیا۔ اریز حیرت سے غازیان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار غازیان میں اپنے لیے جیلس کا عنصر نظر آیا اور یہ احساس اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اتنا غصہ؟ کوئی خاص وجہ؟
اس نے شرارت سے پوچھا۔ غازیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ خاص وجہ تم ہو، اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس سے دور رہا کرو۔ اس کا یہ بے ساختہ اقرار عریض کے دل میں کئی نئے خوبصورت احساسات جگا گیا۔ اجنبی اقرار کا سفر اب ایک نئے اور رومانوی موڑ پر آ گیا تھا۔ خالص وجہ تم ہو، غازیان کے کہے گئے الفاظ پوری رات عریض کے کانوں میں گونجتے رہے۔ گاڑی میں واپسی کا سفر ایک عجیب اور پرسکون خاموشی میں گزرا۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو ان دونوں کے درمیان اکثر ہوتی تھی، جس میں غصہ اور تناؤ ہوتا تھا، بلکہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں انکہے احساسات اور بڑھتی ہوئی قربت کا سکون تھا۔ عریض کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا سخت چہرہ آج اسے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ آپ کو سچ میں اس شخص سے اتنی نفرت ہے؟ اس نے آخرکار خاموشی کو توڑا۔ قاضیان نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہے جس کی نیت تمہاری طرف خراب ہو۔ اس کے سادہ سے جملے میں اتنی شدت اور حفاظت کا احساس تھا کہ عریض کا دل ایک نئی دھڑکن سے دھڑک اٹھا۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل اب خاموش نہیں تھا۔ اگلے کچھ دن کیسے گزرے عریض کو خود بھی پتہ نہ چلا۔ وہ ایک خوبصورت سے احساس کے سحر میں تھا۔ اب اسے غازیان کی سختی غصہ نہیں دلاتی تھی، بلکہ اسے اس میں اپنے لیے فکر اور حفاظت کا احساس نظر آتا تھا۔ اس کی خاموشی اب اسے اکھڑ پن نہیں لگتی تھی، بلکہ اس میں اسے ایک پرسکون اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس اجنبی شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ایک شام وہ اپنی دوست مایا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آج کل بڑی خوش ہے، اب بدلی بدلی سی لگ رہی ہو۔ اس کھڑوس باس نے تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے کیا؟ مایا نے اسے چھیڑا۔ عریض کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ پتہ نہیں مایا، سب کچھ کتنا عجیب ہے۔ مجھے اب اس کی سختی حفاظت لگتی ہے۔ اس کی خاموشی میں مجھے سکون ملتا ہے، اور جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میرا دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے مایا، مجھے شاید اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ اقرار کرتے اس کی آواز کانپ رہی تھی، اور وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اسی شام وہ کتب خانے میں مصوری کی ایک پرانی کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے لگا وہ گھر میں اکیلی ہے، تبھی سے غازیان کے ملاقات دفتر سے اس کی آواز سنائی دی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، اور اس کا لہجہ خلاف معمول ذاتی اور دھیما تھا۔ عریض نے کھلا کر وہاں سے ہٹنا چاہا، لیکن تبھی اس کے کان میں اپنا نام پڑا اور اس کے قدم وہی جم گئے۔ نہیں یار، تم نہیں سمجھو گے۔ عریض سے منگنی کا ڈرامہ صرف بزنس ڈیل کے لیے نہیں تھا، وہ تو بس ایک بہانہ تھا دنیا اور خاندان کو دکھانے کے لیے۔ میں اسے ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، جب سے وہ بچپن میں یہاں آئی تھی۔ اس کی شرارتیں، اس کی ہنسی، سب کچھ، بس کبھی اظہار کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ اتنی آزاد خیال اور دل سے بھرپور ہے، اور میں اپنی ذمہ داریوں اور اصولوں میں جگرا ہوا ہوں۔ مجھے لگا شاید ایک یہی طریقہ ہے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، شاید اسی طرح وہ مجھے سمجھ سکے۔ یہ الفاظ سن کر ریز کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی۔ تو یہ سب ڈرامہ نہیں تھا، یہ اس کی محبت تھی، اس کا وہ اقرار کر رہا تھا جو وہ کبھی زبان پر نہیں لا سکا تھا۔ عریض کی آنکھوں میں خوشی، حیرت اور دکھ کے آنسو ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ خوشی اس کی محبت کی سچائی جان کر، اور دکھ اس بات کا کہ اس نے عریض پر بھروسہ کر کے اسے سچ کیوں نہیں بتایا۔ کیا وہ اسے اب بھی ایک بچی ہی سمجھتا تھا؟ اس انکشاف نے عریض کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ غازیان کا سامنا کیسے کرے۔ اس نے اپنی تمام توجہ اپنے کام پر مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اب خود کو غازیان کے سامنے صرف ایک لاپرواہ شہزادی نہیں، بلکہ ایک باصلاحیت اور سنجیدہ فنکار ثابت کرنا تھا۔ اس نے مایا کی مدد سے چپکے سے اپنی پہلی آرٹ نمائش کی تیاری شروع کر دی۔ اسے خاندان میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ وہ غازیان کو ایک سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ نمائش کا دن آ گیا۔ عریض صبح سے ہی بہت گھبرائی ہوئی اور پرجوش تھی۔ شام کو جب نمائش شروع ہوئی تو بہت سے لوگ آئے، اور سب نے اس کے کام کو بہت سراہا۔ وہ مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر دروازے پر کھڑے غازیان پر پڑی۔ اسے یہاں دیکھ کر عریض کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ غازیان کے چہرے پر غصہ تھا۔ اسے یقیناً کہیں سے پتہ چل گیا تھا، اور وہ ناراض تھا کہ عریض نے اسے بتایا کیوں نہیں۔ غازیان نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب دیکھنے لگا۔ وہ عریض کو دیکھ رہا تھا جو بڑے اعتماد اور پیشہ ورانہ انداز میں لوگوں سے اپنے فن کے بارے میں بات کر رہی تھی۔
آج پہلی بار غازیان اسے ایک شوخ لڑکی کے طور پر نہیں بلکہ ایک پراعتماد اور باصلاحیت خاتون کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ فخر اور تعریف میں بدل رہا تھا۔ اس کی نظر ایک پینٹنگ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ وہی پینٹنگ تھی جسے آریز اکثر بناتی تھی، جس میں نرم شوخ رنگوں کا امتزاج تھا۔ اس پینٹنگ کا عنوان تھا خاموش اقرار۔ غازیہ نے خاموشی سے گیلری کے مینیجر کو بلایا، اس پینٹنگ کو خریدا اور ان سے درخواست کی کہ خریدار کا نام فنکار کو نہ بتایا جائے، اور پھر ویسے ہی وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ نمائش بہت کامیاب رہی۔ رات کو جب سب لوگ جا چکے تھے اور آریز اور مایا سامان سمیٹ رہی تھی تو مینیجر آریز کے پاس آیا۔ مبارک ہو مس آریز، آپ کی سب سے مہنگی پینٹنگ خاموش اقرار فروخت ہو گئی ہے۔ آریز کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ سچ میں؟ کس نے خریدی؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ خریدار نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بس یہ پیغام دیا کہ فنکار کو بتا دیجیے گا، کچھ اقرار خاموشی میں ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ پیغام سنتے ہی آریز وہیں ساکت رہ گئی۔ یہ الفاظ، یہ انداز، وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ خریدار کون ہے۔ یہ غازیان کو اس کی محبت کا خاموش جواب تھا، اس کے خواب کو تسلیم کرنے کا خاموش اعلان تھا۔ آریز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ دکھ کے لیے بلکہ بے پناہ محبت اور خوشی کے آنسو تھے۔ آریز جب گھر پہنچی تو اس کا دل خوشی اور محبت کے احساس سے لبریز تھا۔ کچھ اقرار خاموشی میں ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ غازیان کا یہ پیغام اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف گئی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی باغیچے میں آ گئی۔ وہ وہی تھا، خاموش اور سنجیدہ۔ رات کی چاندنی میں اس کا چہرہ اور بھی پروکار لگ رہا تھا۔ آریز نے گہری سانس لی اور اس کے پاس چلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور محبت کے ہزاروں دیے جل رہے تھے۔ اب وہاں آئے تھے؟ اس کی آواز سرگوشی کی طرح تھی۔ وہ پینٹنگ اور وہ پیغام، غازیان پلیز مجھے سچ بتائیں، آپ کے دل میں کیا ہے؟ یہ منگنی صرف کاروباری معاہدہ تو نہیں ہے نا؟ اس نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے اس سے سوال پوچھ لیا، جس کا جواب جاننے کے لیے وہ بے چین تھی۔ غازیان اس کے اس براہ راست سوال کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں کمزور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ آریز کی کامیابی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اپنی عادت کے مطابق اس نے اپنے جذبات پر اپنی انا اور اصولوں کا سخت خول چڑھا لیا۔ تم نے ایک اچھی نمائش کا اہتمام کیا، لاشاری خاندان کی عزت کا سوال تھا، میرا وہاں آنا ضروری تھا۔ اس نے آریز کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک منگنی کا تعلق ہے، میں تمہیں پہلے ہی اس کی وجہ بتا چکا۔ اس کے الفاظ کسی تیزاب کی طرح آریز کے دل پر گرے۔ وہ سب کچھ جو اس نے چند لمحے پہلے محسوس کیا تھا، وہ سارا یقین، وہ ساری محبت جیسے پل میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ عزت، کاروباری معاہدہ، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اس دن آپ کی فون پر بات سنی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سب ایک بہانہ تھا۔ میں نے سوچا شاید میں غلط تھی، پر میں غلط نہیں تھی۔ آپ آج بھی مجھے کھلونا، ایک بچی ہی سمجھتے ہیں جسے بہانوں سے بہلایا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں میری باتیں نہیں سننی چاہیے تھی۔ غازیہ نے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے غصے کا سہارا لیا۔ جو سچ تھا میں نے تمہیں بتا دیا۔ اس کا یہ دو ٹوک انداز اور سرد جواب آریز کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اسے لگا غازیہ نے نہ صرف اس کے جذبات کا بلکہ اس کی محبت کا بھی مذاق اڑایا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک ایسی آریز موجود تھی جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ تائی ابو، تائی جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں امریکہ واپس جا رہی ہوں۔ اس کے اس اعلان پر سب چونک گئے۔ تائی جان نے بے چینی سے پوچھا، واپس؟ لیکن کیوں بیٹا؟ اچانک کیا ہوا؟ منگنی، شادی میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ آریز نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے غازیان کو دیکھا جو ابھی ابھی وہاں آیا تھا۔ مجھے اپنی پہچان بنانی ہے، مجھے ایک کامیاب آرٹسٹ بننا ہے۔ میں ایک ایسے رشتے میں نہیں رہ سکتی جہاں میری اور میرے خوابوں کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ غازیان وہی ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے روکنا چاہتا تھا، چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ مت جاؤ، لیکن اس کی انا، اس کا غرور اس کے پیروں کی زنجیر بن گیا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری تکلیف تھی جسے آریز کے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن آریز نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اسے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کچھ دنوں بعد جب آریز ایئرپورٹ کے لیے نکل رہی تھی تو پورا گھر اداس تھا۔ تائی جان اور تائی ابو نے اسے بھاری دل سے الوداع کہا۔
آخری لمحے میں اس کا سامنا غازیان سے ہوا۔ وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دونوں کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے، ہزاروں باتیں تھی جو زبان پر نہ آ سکی۔ خدا حافظ غازیان، آریز نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی امید کر رہی تھی کہ شاید وہ اسے روک لے گا۔ خدا حافظ، غازیان صرف اتنا ہی کہہ سکا، اور اس کی آواز بھی جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ آریز آخری بار اسے دیکھ کر گری اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ غازیان اسے جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہو۔ عریض کے جانے کے بعد لاشاری حویلی کی رونقیں جیسے ختم ہو گئی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن ہر چیز بے معنی اور خالی لگی تھی۔ غازیان کی زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی کامیابی پور نہیں کر سکتی تھی۔ ناشتے کی میز پر اب کوئی اس سے نوک جھوک کرنے والا نہیں تھا۔ باغیچے کے رنگ اب اسے پھیکے لگتے تھے۔ اس کا کتب خانہ اسے دوبارہ سے بے جان اور دھول بڑا لگنے لگا تھا۔ وہ اکثر بے دھیانی میں آریز کے خالی کمرے کے پاس چلا جاتا۔ اسے اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں، اس کی باتیں اس کی موجودگی شدت سے یاد آتی۔ ایک دن دفتر میں کام کرتے اس نے دراز کھولا تو وہی گلابی چمکدار قلم اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے وہ فائل کھولی جس میں آریز نے اس کا خاکہ بنایا تھا۔ آج اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں بلکہ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اپنی انا اور اپنے غرور کی خاطر اپنی محبت کو خود سے دور کر دیا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ تھا جو اپنی سلطنت کی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت ہی نہ کر سکا۔ وہ رات کو اکیلا بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کی زندگی میں دوبارہ وہی سیاہ اور سفید رنگ لوٹ آئے تھے، اور آج اسے رنگوں کی کمی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ 1 سال بعد وقت ہر زخم پر مرہم رکھ دیتا ہے، یہ جملہ آریز کو اب ایک مذاق لگتا تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا، لیکن اس کے دل پر لگا زخم آج بھی ویسے ہی تازہ تھا۔ ہاں، وقت نے اسے اس زخم کے ساتھ جینا سکھا دیا تھا۔ اسے اپنی تمام تر توجہ اپنے کام پر لگاتی تھی۔ امریکہ کے ایک مصروف شہر میں آج اس کی اپنی ایک چھوٹی سی آرٹ گیلری تھی۔ اس کا کام پسند کیا جا رہا تھا۔ وہ اب ایک خود مختار اور پر اعتماد خاتون بن چکی تھی۔ وہ شوخ اور چنچل آریز کے ہی ماضی میں کھو گئی تھی، جس کی جگہ اب ایک سنجیدہ، پروکار اور اپنے کام سے کام رکھنے والی مصورہ نے لے لی تھی۔ ایک شام وہ اپنی گیلری بند کر رہی تھی جب اسے مایا کا فون آیا۔ کیسی ہو تم؟ تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، مایا نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں مایا، بہت مصروف ہوتی ہوں۔ گیلری بہت اچھی چل رہی ہے، میں نے وہ زندگی بنا لی ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ اس کی آواز میں سکون تھا، لیکن پرانی کھنک غائب تھی۔ اور غازیان؟ مایا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ اس باب کو میں کب کا بند کر چکی ہوں، عریض نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ باب اس کے دل میں اب بھی کھلا تھا۔ دوسری طرف لاہور میں غازیان لاشاری کی دنیا بھی 1 سال میں بہت بدل گئی تھی، یا شاید بالکل نہیں بدلی تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی سنجیدہ اور کام میں ڈوبا رہنے والا شخص تھا، لیکن اب اس کی سنجیدگی کے پیچھے ایک گہرا خالی پن اور اداسی چھپی تھی۔ اس کے دفتر کی سب سے نمایاں دیوار پر آج بھی عریض کی بنائی ہوئی پینٹنگ خاموش اقرار لگی تھی۔ وہ دن میں کئی بار اسے دیکھتا اور لمحہ ایک لمبی سانس بھر کر رہ جاتا۔ ایک دن اس کے والد اس کے دفتر میں آئے۔ بیٹا، کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ 1 سال ہو گیا اس بات کو، زندگی کو ایک اور موقع دو۔ انہوں نے شفقت سے کہا۔ جو موقع تھا وہ میں اپنے ہاتھوں سے گنوا چکا ابو، غازیان نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ یہ اس کا اپنے جرم کا روزانہ کا اقرار تھا، جو صرف خود سے یا اپنے رب سے کرتا تھا۔ ایک رات عریض اپنی گیلری میں کام کر رہی تھی جب اسے اپنی والدہ کا فون آیا۔ ان کی آواز گھبرائی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ بیٹا، تمہاری خالہ، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ یہ سنتے ہی عریض کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر گر گیا۔ کیا ہوا خالہ کو؟ وہ بے چینی سے چیخی۔ دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حالت بہت تشویشناک ہے، ہوش میں آتی ہیں تو بس تمہارا ہی نام لیتی ہیں، کہہ رہی ہے کہ اپنی بھتیجی کو آخری بار دیکھنا ہے۔ یہ الفاظ سن کر عریض کی دنیا جیسے اندھیر ہو گئی۔ تمام گلے شکوے، تمام نفرت اور غصہ ایک طرف رہ گیا۔ اسے صرف اپنی خالہ، اپنی تائی جان کا پریشان چہرہ یاد آ رہا تھا۔ ماں فکر نہ کریں، میں پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہی، اس نے فوراً فیصلہ کیا۔ جب وہ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھی ہسپتال پہنچی تو وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی تھی۔ اس کے والدین بھی پہنچ چکے تھے۔ اس نے اپنے تایا کو دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ پھر اس کی نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی۔
اور وہ وہی ساکت ہو گئی۔ غازیان، وہ ایک سال میں کتنا بدل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور اذیت کے سائے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے۔ وہ اب وہ مغرور اور پر اعتماد غازیان لاشاری نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک ہارا ہوا اور ٹوٹا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک سال کے طویل عرصے بعد ملی تھی۔ غازیان نے جب اریز کو دیکھا تو ایک دم بخود رہ گیا کہ وہ اریز نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ اس کے سامنے ایک مکمل اجنبی خاتون کھڑی تھی، سادہ مگر پروقار لباس میں ملبوس۔ اس کے بال پہلے سے چھوٹے تھے اور اس کے چہرے پر شوخی کی جگہ ایک ایسی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا جو غازیان کے دل میں اتر گیا اور بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ لیکن اریز نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی اور اپنے تایا ابو سے پوچھا، تایا ابو، تائی امی، اب کیسی ہے؟ اس کا غازیان کو یوں نظر انداز کرنا کسی کھلے انکار سے زیادہ تکلیف دہ تھا، اور سب انتظار گاہ میں بیٹھے تھے۔ اریز نے جس طرح صورتحال کو سنبھالا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے بات کر رہی تھی، اپنے والدین اور تایا کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ جذباتی اور لاپرواہ لڑکی نہیں رہی تھی۔ غازیان اسے بس دور سے دیکھتا رہا، وہ اس عورت سے بات کرنے کی ہمت نہیں دے پا رہا تھا۔ آخر کار اس نے ہمت جمع کی اور اس کے پاس آیا۔ اریز، اس کی آواز ایک سال بعد اس کا نام پکارتے ہوئے بھر آ گئی۔ اریز نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس ایک لا تعلقی تھی، جسے وہ کسی اجنبی سے مخاطب ہو۔ جی غازیان صاحب، آپ کو کچھ کام تھا؟ صاحب، اس ایک لفظ نے غازیان کے دل کو جیسے چیر کر رکھ دیا۔ وہ جو کل تک اس کی منگیتر تھی آج اسے اتنی رسمیت سے پکار رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اریز واپس آ گئی، لیکن ان کے درمیان فاصلہ اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ اس فاصلے کو سمیٹنا اب شاید غازیان کے بس میں نہیں تھا۔ جی غازیان صاحب، آپ کو کچھ کام تھا؟ اریز کا یہ سرد اور رسمی لہجہ الفاظ نہیں تھے، ایک فیصلہ تھا، ایک دیوار تھی جس نے اپنے اور غازیان کے درمیان کھڑی کر دی تھی۔ غازیان وہی ساکت کھڑا رہ گیا، لفظ صاحب اس کے کان میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گیا۔ ایک سال پہلے وہ اس کی لاپرواہ شہزادی تھی اور آج وہ اس کے لیے محض ایک صاحب بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اریز کتنی بدل گئی تھی۔ وہ اب اعتماد سے ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی، اپنے تایا اور والدین کو سنبھال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ غازیان کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے صرف اپنی محبت ہی نہیں کھوئی، بلکہ اس نے اس لڑکی کو بھی کھو دیا ہے جو اس کی دیوانگی اور شرارتوں سے اس کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھرتی تھی۔ اب اس کے سامنے ایک ایسی مضبوط اور خود مختار عورت کھڑی تھی جسے شاید اب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کچھ دن گزر گئے، تائی جان کی حالت بہت بہتر تھی اور وہ گھر واپس آ چکی تھی۔ ان کی واپسی پر گھر میں سکون تو لوٹ آیا تھا، لیکن دلوں میں ایک بے چینی باقی تھی۔ اریز نے ان کی بہت خدمت کی، لیکن اس کی خاموشی اور غازیان سے لا تعلقی پورے گھر کو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک رات تائی جان نے اریز کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام دیا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں غازیان نے تمہارا دل بہت دکھایا ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں جانتا، لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس ایک سال میں نے اسے روز مرتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتی؟ تائی جان کی آواز بھر آ گئی، اریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت بھروسے کے بغیر ادھوری ہوتی ہے تائی جان، انہوں نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ میں ان سے محبت کرتی، شاید خود سے بھی زیادہ، لیکن اب مجھے یہاں ہر لمحہ گھٹن ہوتی ہے۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا تاکہ میں دوبارہ سانس لے سکوں۔ غازیان جو اپنی ماں کو دوائی دینے آیا تھا، دروازے کے باہر کھڑا ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اریز کے الفاظ اس کے دل پر لگے، مجھے جانا ہوگا تاکہ میں سانس لے سکوں۔ تو اس کی موجودگی اریز کے لیے اتنی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اب مزید اذیت نہیں دے گا اور وہ اسے اب جانے دے گا۔ اگلے دن اریز نے سب کو بتا دیا کہ وہ پرسوں واپس جا رہی ہے۔ غازیان نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ اریز کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اسے روکے گا، لیکن وہ تو جیسے ہار مان چکا تھا۔ جانے کا دن آ گیا، اس نے سب سے ودا لیا۔ اس کی نظریں آخر تک غازیان کو ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا دل لے کر گاڑی میں بیٹھی اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی ابھی شہر سے باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک تیز رفتاری سے ایک سیاہ گاڑی ان کے آگے آئی اور بریک لگا کر راستہ روک لیا۔ اریز کے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ غازیان گاڑی سے باہر نکلا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی،
ایک جنون تھا جیسے آج وہ سب کچھ داؤ پر لگا کر آیا ہو۔ اس نے آ کر عریض کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باہر نکلو۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ عریض انکار ہی نہ کر سکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ راستہ چھوڑے، مجھے جانا ہے۔ عریض نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کہیں نہیں جانا تمہیں۔ خازن نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا اور پھر ایک ایسی حرکت کی جس کی عریض کو کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ اس کے سامنے سڑک پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عریض کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں تمہیں غازیان صاحب بن کر روکنے نہیں آیا عریض، میں تمہارا مجرم بن کر تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے تمہیں جانے دیا، یہ میرا جرم تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، یہ میرا گناہ تھا۔ اور میں نے اپنی محبت کا اقرار وقت پر نہیں کیا، یہ میری سزا ہے جس میں میں 1 سال سے ہر لمحہ جل کر گزار رہا ہوں۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ ہے غازیان؟ عریض روتے ہوئے بولی۔ فائدہ صرف یہ ہے کہ شاید یہ اجنبی اقرار آج سچا ہو جائے۔ غازیان نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا عریض۔ میری زندگی کی ہر سانس تمہاری امانت ہے۔ میری یہ سلطنت، میرا یہ غرور، میری یہ انا، سب کچھ آج تمہارے قدموں میں ڈھیر ہے۔ بس ایک بار، صرف ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ مجھے اپنی زندگی سے جانے کی سزا مت دو۔ اس کے علاوہ ہر سزا مجھے قبول ہے۔ غازیان لشاری، جو کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں تھا، آج اپنی محبت کے لیے سڑک پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی یہ ٹوٹی ہوئی حالت، اس کی آنکھوں کی سچائی اور اس کی آواز کی طرف نے عریض کی نفرت کی ہر دیوار کو گرا دیا۔ وہ خود بھی روتے ہوئے اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا غازیان۔ چند ہفتوں بعد اس حویلی میں ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور سکون تھا۔ قبول ہے مسز عریض غازیان لشاری۔ نکاح کے بعد غازیان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ قبول ہے کھڑوس باس۔ عریض نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ اس رات ان کا کمرہ اس کے پسندیدہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ دیوار پر خاموش اقرار کی تصویر لگی تھی۔ غازیان نے اسے ایک فائل تھمائی جس میں لاہور کی بہترین جگہ پر ایک آرٹ گیلری کے کاغذات تھے۔ یہ صرف تمہاری گیلری نہیں، ہماری خوابوں کی جگہ ہے، غازیان نے کہا۔ عریض نے پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا اقرار اب خاموش نہیں رہا۔ غازیان نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب یہ اقرار ہر سانس کے ساتھ ہوگا، یہ دھڑکن کے ساتھ ہر۔ آپ کوئی اجنبیت نہیں، صرف تم ہو اور تمہاری محبت۔ اور یہ اجنبی اقرار ایک لازوال محبت کی داستان میں بدل گیا۔